جو انسان ہے نا اس کی لائف عالم ارواح سے شروع ہو رہی ہے، ایگزسٹنس اس کی عالم ارواح سے شروع ہو رہی ہے، اس کے بعد رحم مادر یعنی ماں کے پیٹ میں 9 منتھس، اس کے بعد عالم دنیا ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ روز آخرت ہے اور وہاں پر انفائنائٹ لائف ہے۔ یہ لائف کے فیزز ہیں، 4-5 فیزز جو میں نے آپ کو بتائے۔ اب ان فیزز کے دوران ہم دنیا میں جب آتے ہیں تو ہمارا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے دوران اگر ہم زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو یہی دنیاوی زندگی یہی ہے نا کہ اللہ کے احکامات کے مطابق گزارو۔ لیکن اللہ یہاں پر کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ایکچول میں اسی دنیا کو زندگی سمجھ لیا، یعنی یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ایک سٹیشن سے چلیں پوائنٹ نمبر اے سے اور آپ نے پوائنٹ نمبر زی پر پہنچنا ہے، اوکے۔ اب ڈیورنگ دوز پوائنٹس اے ٹو زی بیچ میں 4-5 سٹیشنز آتے ہیں، سٹیشن نمبر 1، سٹیشن نمبر 2، سٹیشن نمبر 3 دنیا، اس میں آپ 60-70 سال جتنی اللہ نے عمر لکھی۔ سٹیشن نمبر 4 برزخ، برزخ میں ویٹ ہے، ظاہر ہے روحیں جو ہے وہ برزخ میں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد روز آخرت ہے، وہ انفائنائٹ لائف۔ اب امیجن کہ ایک بندہ سٹیشن سی پہ اترے اور اس کے بعد وہ کہے وہیں پہ گھر بنانا شروع کر دے، وہیں پہ ٹھکانہ بنانا شروع کر دے، وہ کہے کہ بس میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور وہ یہ بھول جائے کہ اس کے آگے ٹرین نے سٹیشن ڈی پہ جانا ہے، پھر سٹیشن ای ہے، اے ٹو زی کہا تھا لیکن چلیں اے ٹو ای کر لیتے ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے اس بندے کے بارے میں؟ What will you say of that person? You will definitely call that person a fool. کہ تمہیں پتا ہے تمہاری ڈیسٹینیشن آگے ہے، تم یہاں پر رک کے جو ہے وہ دل لگا لیا اس جگہ سے اور آگے جانا نہیں چاہ رہے ہو، تو پھر سوچتے کیوں نہیں اس بات پہ؟ تو یہی قرآن اس طرح توجہ دلا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھ کے اسی کی ایفرٹ کرنے لگ جانا، یہ ایک دھوکے کا سامان، یہ ہے اصل میں میننگ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس اب دنیا چھوڑ دیں، اب آپ نے پڑھائی نہیں کرنی، اب آپ نے جو ہے رہبانیت اختیار کر لینی ہے، نو، اٹس ویری کرسٹل کلیئر۔ کچھ لوگ کوئی ان کی زندگی میں روٹین میں دین ہے ہی نہیں، کوشش بھی نہیں ہے، یعنی نماز کی کوشش نہیں ہے، دین سمجھنے کی کوشش نہیں، حالانکہ ریسورسز اویلیبل ہے، کوئی ایفرٹ نہیں ہے whatsoever to try to please Allah, to try to worship Allah, to try to act on the commands of Allah، تو that is deception، okay؟ یہ اس آیت کا میسج۔ تو اس فلسفی پہ زندگی گزارنا دھوکہ ہے، اور یہ فلسفی کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ دنیا جو ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے تو اٹس لائک اے پریزن۔ مومن نے کچھ دیر سٹے کرنا ہے، اس کے بعد مومن نے جو وہ آگے جانا ہے، دیٹ از دا فلسفی۔ سیکنڈ، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ بھی سورہ کہف کی ورس ہے۔ اس میں ایک اور فلسفی کو ریکٹ کر رہا ہے اللہ ہماری، کیونکہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں نا ہم ڈسٹریکٹڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں کبھی ٹی وی سیریز ڈسٹریکٹ کر دیتی، کبھی کوئی مووی، کبھی کوئی فرینڈ ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے، ہلے گلے میں لگا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ انٹرٹینمنٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یو کین ڈو اٹ، بٹ ظاہر ہے کہ اتنا ڈسٹریکٹ نہیں ہونا دیٹ یو فورگیٹ دا فلسفی آف لائف۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد گلٹر ہے، زینت ہے دنیا کی، ٹھیک ہے لوگوں کو پسند ہے، یہ نہیں کہ غلط ہے، بس زینت ہے دنیا کی، کچھ عرصہ آپ ٹھیک ہے اس میں مزے لے لیں، لیکن والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، بٹ باقی رہنے والے تو یہ اعمال ہے، نیک عمل جو تم کر رہے ہو، یہ جو صالحات تم کر رہے ہو، یہ تمہارے رب کے ہاں بہترین چیز ہے کہ وہ انہیں ایکسپٹ کرے اور تمہیں ریوارڈ کرے، بیکاز when you are going to face اللہ تو اعمال سامنے آئیں گے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جو قبر میں جا کے ہمیں بہت فائدہ دیں گے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے جنت میں ہمارا محل بنے گا؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے ہم صحابہ کے قریب ہو سکتے ہیں جنت میں؟ وہ کون سے اعمال ہیں جس سے ہمیں سفارش مل سکتی ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ کون سے اعمال ہیں جس سے ہماری آخرت سیو ہو سکتی ہے؟ دس از سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ۔ یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ایسے اعمال کرے جس سے اگلا جو جہان وہ سیو ہو جائے، اور یہی اللہ فلسفی ہماری کریکٹ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے زندگی میں جیو، کھاؤ پیو، عیش کرو اسلام کے مطابق، لیکن یہ مت بھولو کہ چیزیں جو باقی رہنے والی ہیں وہ نیک عمل ہے، وہ صالح عمل ہے، وہ کانسٹنٹ عمل ہے جو تم کرتے ہو اللہ کی راہ میں، ان کو ایکسپٹ کرے گا اللہ۔ اللہ نے تمہاری لکس نہیں دیکھنی، ڈگریز نہیں دیکھنی، is not going to see your education, what have you done for Allah۔ جیسے سورہ حشر میں بھی اللہ کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ہر ایک دیکھ لو کہ ٹمارو کے لیے کیا ہے، کل کے لیے کیا ہے۔ What if you face Allah? What if you stand before Allah and He asks you کہ کیا لائے ہو؟ What have you done؟ کیا کیا ہے تم نے؟ ذرا نیک اعمال تو مجھے دکھاؤ۔
اور آگے سے ہم کہیں گے نہیں اللہ میں تو ہر وقت ڈپریشن میں تھا, اللہ میں تو اپنی اندر کھویا رہتا تھا, میرے تو غم ہی نہیں ختم ہوتے تھے, کبھی میرا بریک اپ ہو جاتا تھا, کبھی جو ہے مجھے کہیں سے غم آ جاتا تھا, کبھی جو ہے وہ میرے چنچلے ہی نہیں ختم ہو رہے تھے, مجھے تو یاد ہی نہیں رہا, میں تو فلسفی غلط گزارتا رہا. تو یہ ایکسکیوز وہاں نہیں قابل قبول, کیونکہ قرآن آ گیا ہر ایک کے گھر میں ہے. تو اللہ کہے گا کہ قرآن پڑھا تم نے رہنمائی لینا پسند کی, اپنی آنکھیں کھولنا پسند کی, نبی آئے, کیا کچھ آ گیا, احادیث آئی, سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو we won't be able to answer it. اس لیے فلسفہ, ویلیوز, فلسفی ہمیں ریوائز کرنی ہے. یہ آیا سورہ آل عمران کی ورس نمبر 14, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. بیوٹیفل ورڈ سورہ آل عمران. ہمارا فلسفہ ٹھیک کر. اس ایج میں جب بالی ووڈ پتہ ہے ہمیں کیا سکھا رہا ہے, ہالی ووڈ کی زندگی کا مقصد ہے عشق, پیار, پیار کر لو, پیار, اتنا سکھا دیا, اتنا برین واش کر دیا. آج جس نوجوان کو پیار نہیں ہو رہا وہ کہہ رہا ہے, کویسچن کر رہا ہے مجھے پیار کیوں نہیں ہو رہا, مجھے بھی پیار ہونا چاہیے, ارادے میرے پختہ ہیں, لیٹس فائنڈ سم ون جس سے میں بھی پیار کروں, میری بھی زندگی میں رنگ ہونا چاہیے. اتنا کنونس کر لیا انہوں نے, اتنا کنونس کر لیا ہمیں کہ اب ہم پیار ڈھونڈ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کہ مجھے کیوں نہیں ہوا ابھی تک پیار, میں شاید اب نارمل ہوں, میرے ساتھ کوئی اپوزٹ جینڈر کیوں نہیں بات کر رہا. دس از واٹ فلسفی ڈز. جب آپ کو کوئی فلسفی کنونس کر لینا ایک چیز کے لیے, پھر آپ کچھ بھی کر کے وہ کرتے ہیں. تو چونکہ آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کر رہے قرآن کی فلسفی سے, تو پھر وہی ہوگا. ہالی ووڈ ہمیں کیا سکھا رہا ہے, یو اونلی لیو ونس, دیٹس اٹ, انجوائے یور لائف, سب ٹھیک ہے, سب کچھ ہو جائے گا, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. آخرت کس نے دیکھی, روح کس نے دیکھی, جسم تو ہے نا, دنیا تو ہے نا, اس پہ ٹائم لگاؤ, اس پہ فوکس کرو. دس شوڈ بی یور پرائمری فوکس. اور یہ ایک الگ بات ہے کہ جب آپ دین پہ چلیں گے, دنیا کا فوکس ویسے ہی جو اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا. یہی تو اسلام پہ چلنے کے انعامات ہیں, دنیا کی زندگی ویسے ہی آسان ہو جاتی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, beautified for you have been these desires. کیا من النساء, عورت ظاہر ہے کہ نیچر ہے بندے کی, پھر والبنین, اولاد, اور پھر گولڈ اینڈ سلور, اور پھر ظاہر ہے کہ سواری, اور یہ گھر اور یہ مال اور جائیداد وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں بیوٹیفائڈ کر دی گئی تمہارے لیے ایز اے ٹیسٹ, ایز اے ٹرائل. These will attract you. اللہ نے اٹریکشن کا انکار نہیں کیا, یاد رکھیں. These things will attract. یہ نیچر ہے, فطری بات ہے کہ بندہ ان سے اٹریکٹ ہوتا ہے. بٹ آگے اللہ نے فلسفی ٹھیک کر دی. وہ فلسفی کیسے ٹھیک کی, ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ تو دنیا کا کوئی سامان ہے, واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ کے پاس اس سے بہت بہتر. اب یا تو اللہ کی مان لیں یا تو پھر وہ موویز کی مان لیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اس سے بھی بہتر ہے, تو یا تو ان چیزوں سے اٹریکٹ ہو کے obsess ہو جاؤ, انہی کو obsession بنا لو. تو یہاں پہ جو مین میسیج ہے نا, جو فلسفی ٹھیک کی جا رہی ہے, وہ ہے obsession غلط. Don't get obsessed with the world. The world will kill you. The world will deceive you. Yes, تم شادی کرو, عورت کے ساتھ دل لگا ہے تو رائٹ اپروچ نکاح ہے, نکاح کرو اس کے ساتھ, اپنی خواہشات کو ڈائریکشن دو, اپنی خواہشات کو ڈسپلن کرو. obsess ہونے کی کیا بات ہے, obsess ہو جاؤ گے تو گئے. This is how دنیا is. سیلاب ہے یہ, سیلاب فتنوں کا, یہ بہا لے جائے گا, ٹرسٹ می. آج کل جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, اگر ہم نے اپنا نوٹس نہ لیا, اپنے آپ کو یہ فلسفی ٹھیک نہ کی, بار بار جمعے کے جمعے سورہ کہف پہ پونڈر نہ کیا, تو ہم گئے. کیونکہ ونس یو اسٹارٹ جاب, کارپوریٹ سیکٹر, ونس یو گو ٹو یونیورسٹی, ونس یو گو ٹو سم پلیس جہاں پہ دین کا کوئی نام نہیں اور کوئی نہیں ہے, یہ بھول جائیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں قرآن کی کلاسز چل رہی ہوں گی, جب میں وہاں جاؤں گا میرا فلسفہ ٹھیک ہو جائے گا. ایسی کوئی چیز نہیں. یونیورسٹیز میں تو جی سارے دیندار لوگ بیٹھے ہیں, جیسے میں انٹر ہوں گا مجھے دین سکھائیں گے, ایسی کوئی بات نہیں. یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. آپ کو اپنی حفاظت کرنی پڑے گی, اپنے فلسفے کو محفوظ رکھنا پڑے گا. اس کی حفاظت بالکل ایسے کرنی جیسے آپ اپنی قیمتی سامان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ سب سے قیمتی ہے, اگر یہ ہل گیا سب کچھ ہل جائے گا. میں اسی لیے جب بھی سسٹر سے مخاطب ہوتا ہوں, ماشاءاللہ یہاں تو پریکٹسنگ ہے سارے لوگ, لیکن میں جب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے پاس جاتا ہوں, میں خاص ریکویسٹ کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں فیمیل سے کہ پلیز پروٹیکٹ یور ہارٹ. آپ کا دل بہت قیمتی ہے, اپنی انوسنس لوز نہ کریں. بالی ووڈ از اٹیکنگ یور ہارٹ, کانسٹنٹلی اٹیکنگ یور ہارٹ. وہ تیر چلا رہا ہے, وہ تیر سیدھا دل پہ آ کے لگتا ہے, اور اس کے بعد فلسفہ کرپٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد یو فارگیٹ,
اس کے بعد یو آر ڈیسیوڈ, اس کے بعد یو اسپینڈ لائف کیئرلیسلی. ڈونٹ ڈو دس, اوکے. اور یہ چیز جوانی میں کرنی ہے. یہ پلان نہیں بنانا کہ ابھی تو میرے مزے کے دن ہیں, مزہ بھی ہو جائے گا. دین مزہ کرنے سے نہیں روکتا ہے. آپ ہمارا یوتھ کلب دیکھیں, ہماری لائف, ہم سب کچھ ماشاءاللہ مزہ کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں ٹو دا بیسٹ آف آور ابیلٹی, بٹ وی آر ناٹ وی ٹرائی ناٹ ٹو گیٹ obsessed. obsess نہیں ہونا, obsession منع ہے. فٹ بال میچ لگا ہوا ہے, چلو دیکھ لو مین یونائٹیڈ کا یا جو بھی آپ کی فیوریٹ ٹیم ہے, بٹ جیسی اذان ہوئی ڈونٹ گیٹ obsessed with the match. obsession غلط ہے. گیٹ اپ, اٹھاؤ اپنے آپ کو, کچھ بھی کر کے اٹھاؤ. دل کرتا ہے نہیں کرتا ہے اٹھاؤ, گو ٹو اللہ, نماز پڑھنے جاؤ, نماز پڑھو, کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو اپلفٹ کرو. سم ٹائمز یو ہیو ٹو ڈریگ یور سیلف. ہم سمجھتے ہیں, پتہ ہے ہمارا ایک اور غلط فلسفہ ہے کہ یار نماز میں دل نہیں لگ رہا. یہ ایک نیا ایکسکیوز ہے, نماز میں دل نہیں لگ رہا. ضروری ہے کہ ہمیشہ دل ہی لگے گا تو نماز پڑھیں گے؟ نماز تو فرض ہے, دل لگے نہ لگے نماز تو پڑھنی ہے. یو ہیو ٹو اپلفٹ یور سیلف. امام شافعی نے کہا نا کہ رن اف یو کین رن, واک اف یو کین واک, کرال اف یو کین کرال, بٹ نیور اسٹاپ گوئنگ ٹو اللہ. بھاگ کے جا سکتے ہو بھاگ کے جاؤ, واک کر کے جا سکتے ہو واک کر کے جاؤ, رینگ کے جا سکتے ہو رینگ کے جاؤ, لیکن رکنا نہیں ہے. اللہ کی طرف جاتے رہو, اللہ کی طرف جاتے رہو. کسی نہ کسی طرح حاضری دے دو. کل کو آپ کہیں اللہ کو جواب تو دے, اللہ میں بس آ گیا تھا, کچھ نہ کچھ کر کے میں نے حاضری دے دی تھی. انشاءاللہ آج کے دور میں ریلیٹیو مارکنگ ہے, اللہ تعالیٰ will accept according to whatever you are trying, whatever you are striving for, انشاءاللہ تعالیٰ. تو obsess نہیں ہونا. واللہ عند حسن المآب, always remember this. آیا اپنی فلسفی ٹھیک کرے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. آپ یہی سوچ کے گناہ چھوڑ دیا کریں. جب نوجوانوں کو کوئی گناہ کی طلب ہو, if you come across some channel, some video, you like to see it, you want to click on it, remember this کہ واللہ عند حسن المآب, Allah has better. یہ چیز ہرٹ کرے گی, سفرنگ سے گزارے گی آپ کو. جو اللہ دے گا وہاں پہ, جس طرح ڈیزائرز اللہ فلفل کرائے گا, that is going to please you. وہ آپ کو سکون بھی دے گی, and that is much needed for you. پھر یہ آیا بھی دیکھیں, فلسفہ درست کر رہی ہے, ویلیو پروٹیکٹ کر رہی ہے آپ کی. سورہ العالیٰ کی آیا ہے آخری چند آیات میں سے, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, کہ بے شک تم لوگ دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کی یہ شکایت ہے کہ you people prefer the life of this world, والآخرۃ خیر وابقیٰ, whereas the hereafter is everlasting. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ آپ کی مثال سامنے ہے. لیٹس سے کہ یہ وائر یہاں سے شروع ہوئی اور یہ سوچے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, یہ وائر وہ آگے تک جا رہی ہے اور انفائنائٹ چل رہی ہے. اوکے, یہ وائر ہے. دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ یہ ہے, یہ جو مائک آپ کو یہ شروع میں نظر آ رہا ہے, یہ دنیا کی زندگی, اور اس کے آگے یہ جو انفائنائٹ وائر جا رہی ہے یہ آخرت کی زندگی ہے. اب کون بے وقوف ہے جو ساری ایفرٹ ادھر لگائے گا اور ادھر ساری ایفرٹ لگا کے یہ ساری جو انفائنائٹ لائف ہے اس کو سٹیک میں ڈال دے گا. وہ کہے گا بھاڑ میں جائے, مجھے کیا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, یہ بھی نہیں پتا, ہوگی تو دیکھا جائے گا, اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے, معاف کر دے گا. تو یہ چیز فولشنس ہے, یہ فالس ہوپس ہیں. ابھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, یو ول بی سرپرائز کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتایا ہوا ہے وارن کرنے کے لیے. اوکے, حدیث کیا ہے, یہ ڈائیگرام چیک کریں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نا ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن سے بھی صحابہ کو سمجھاتے تھے, which proves کہ آج ہم ٹیکنالوجی کا استعمال اور ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن, پکچرز کا استعمال دین کو سمجھانے کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں. Once Prophet ﷺ was sitting with صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. پروفیٹ ﷺ کے پاس چھڑی تھی اور نیچے سینڈ تھی. تو پروفیٹ ﷺ نے سینڈ پر ایک سکوئر بنایا, سکوئر ڈرا کیا, سکوئر کے بیچ میں ایک لائن ڈرا کی, یہاں پر بنی ہوئی ہے, اور لائن کے اوپر نیچے کچھ یہ لائنز ڈرا کی جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ لائن کے آگے پیچھے لائنز بنی ہوئی ہیں, اور لائن کو ایکسٹینڈ کیا, سکوئر سے باہر نکال دیا, دونوں سائڈ سے لائن کو ایکسٹینڈ کر دیا, سکوئر سے باہر نکال دیا. اب آپ ڈائیگرام دیکھ لیے, اب میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں اکارڈنگ ٹو دا حدیث. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said this is the human being. یہ جو سچویشن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے شو کی, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہیومن بینگ کی سٹیٹ ہے, this is human being's life and this square is his inevitable death encircling him from all sides. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کی کیفیت ایسی ہے کہ انسان, یہ پوری ڈائیگرام انسان کی ریپرزنٹیشن ہے, اور یہ انسان کی ڈیتھ ہے جو اسے ہر طرف سے گھیرے ہوئی ہے, انسان نہیں نکل سکتا, everyone has to die.
اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا, چاروں طرف سے گھیرے ہوئی ہے. ڈزنٹ میٹر وہ ادھر جائے ادھر جائے پیچھے جائے بیک جائے آگے جائے, وہ چاروں طرف وہ اسکوئر تو ہے. The line, this line which is outside the square is his hope. یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے نا, جو پین جہاں پر بنا ہوا ہے, چھڑی جہاں پر ہے, یہ جو باہر جا رہی اسکوئر سے, یہ اس کی امید ہے. کیا پتہ لگا؟ ابھی آگے انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ اس کی امید ہے. And these small lines are the calamities and troubles which may befall him. And if one misses him, another will befall him. And if that misses him, a third will befall him. That is overtake. کتنی خوبصورتی سے زندگی کی حقیقت سمجھا دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ زندگی بیڈ آف روزز ہے, کھالے پیلے جیلے کا نام ہے, اور یہ تو میں چل کروں گا اور زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں آئے گا مجھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں یہ جو لائنز آپ نے بنائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ کلیمٹیز ہیں, ٹیسٹ ہیں, ٹرائلز ہیں. تم میں سے ہر کوئی ٹیسٹ ہوگا. یہ تو اللہ نے بتا دیا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. Everyone will be tested. ہم میں سے ہر کوئی ٹیسٹ میں ہے. آپ ابھی بہت چھوٹے ہو, ابھی شاید آپ لوگ یہ نہ سمجھ سکو, لیکن جو بڑے یہاں پر بیٹھے ہیں, کیسے ہم میں سے ہر کوئی ٹیسٹ میں. کسی کو فائنینشیل ایشو ہے, ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کا. کوئی کسی ڈیزیز کے ساتھ سٹرک ہے, اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. کسی کی لائف میں کوئی کمی ہے, کوئی محرومی ہے, اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. کسی کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے, اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. کسی کا جو بیلوڈ ہے وہ اسے نہیں مل سکا, اس کا ٹیسٹ شروع ہو گیا. کوئی جو ہے وہ کوئی لاس ہو گیا, مے بی لائف کا لاس ہو گیا, مے بی مال کا لاس ہو گیا, اس کا ٹیسٹ شروع ہو گیا. ہر بندہ ٹیسٹ میں, ہر بندہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو ہم سمجھتے نہیں ٹیسٹ اور ٹرائلز آئیں گے نہیں. ہم سمجھتے کہ نہیں, میں تو اللہ تعالیٰ تو مجھے کبھی ٹیسٹ کرے گا نہیں, کیونکہ میں تو بہت ہی عظیم آدمی ہوں. تو سب سے زیادہ ٹیسٹ نبیوں کو کیا اللہ نے, اوکے, کیونکہ جتنا بڑا آدمی ہے, جتنا تگڑا آدمی ہے, یہ تو حدیث ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ٹیسٹ کرتا ہے, کیونکہ اللہ اسے تگڑا بنانا چاہتا ہے. اللہ نے اس سے کام بہت بڑا لینا ہے, اللہ اسے غم دیتا ہے. غم کا الیکٹرک شاک ہر ایک کو تو نہیں لگتا نا. غم بھی اللہ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے, تاکہ وہ دوسروں کی پین فیل کر سکے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم could feel the pain of یتیم, کیونکہ خود یتیم تھے. مسکین کی پین انہیں ہوتی تھی, کیونکہ he had been through times جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز اور کلیمٹیز آئیں گے, تم نہیں بچ سکتے. تم سمجھو گے میں بچ جاؤں گا, لیکن خیر آسانی کی دعا کرنی چاہیے. یہ دعا ہمیں سکھائی, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آسانی کی دعا کریں, بالکل کریں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو لکھی ہیں کلیمٹیز وہ آتی ہیں, ان سے آپ نہیں نکل سکتے. اوکے, سو بی پریپیئرڈ. یہ ڈسکریج کرنے کے لیے نہیں رسول اللہ بتاتے کہ آئیں گی تو ہوپلیس ہو جاؤ. اب بندہ کہے کہ یہ کیا مصیبتیں تو آنی تو پھر بس ٹھیک ہے, ہوپلیس نہیں. یہ اس لیے کہ تیار رہو. فلسفی, رائٹ فلسفی پکڑو, غلط فلسفی پکڑو گے پھر کل کو رو گے کہ میرے پہ مسئلہ کیوں آ گیا. صحیح فلسفی کیا ہے کہ ہیلپ کرنے والی ذات صرف اللہ ہے, اور اللہ سے آسانی کی دعا کرو, اور اللہ تعالیٰ سے صبر جو ہے وہ طلب کرو, اور اللہ تعالیٰ سے سکینت طلب کرو. اس لیے بتایا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جو لائن ایکسٹینڈ ہو رہی ہے باہر, یہ اس لیے سمجھایا کہ یہ فالس ہوپس ہیں. انسان غلط خواہشات, اس کی خواہشات ختم ہی نہیں ہو رہی. مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوں گا, کوئی حرج نہیں بننے میں, لیکن وہ پلان بناتا ہے, کہتا ہے میں دنیا کا بیسٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اس کی خواہشات, اس کی ہوپ یہ ہے کہ میں اتنے پیسے کماؤں گا, میرا کزن 6 لاکھ کما رہا ہے, میں 10 لاکھ کماؤں گا. اس کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے, اس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے, اس کے لیے اس کو کوئی خبر نہیں, نمازیں کیا ہے, میں نے دین کا نالج کچھ نہیں, سب زیرو. اور خدا نہ خواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ فالس ہوپ. یہ میں آپ کو اپنے کزن کی سٹوری سنا رہا ہوں. ریسنٹلی مائی کزن, ون آف مائی ڈسٹنٹ ریلیٹیوز ڈائیڈ. ماشاءاللہ سی اے کیا, سی اے کر کے بہت اچھی پوزیشن پہ لگا, اور ایسا نہیں ہے کہ ماشاءاللہ نمازیں پڑھتا تھا, بٹ what I'm trying to say is کہ اسے نہیں پتا تھا اس نے مر جانا. اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا موٹر وے پہ, اور he died. 30 سال عمر تھی. آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ کی ڈیتھ کب ہے؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ نے 60 سال گزارنے, 70 سال گزارنے, 75 سال گزارنے؟ وی نیور نو. اس لیے فالس ہوپس انسان کی فلسفی خراب کرتے ہیں. میں یہ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, پلاننگ بہت چل رہی ہے, لیکن وہ پلاننگ میں آخرت کہیں نہیں. اس پلاننگ میں فلسفی کہاں غلط ہوئی, غلط ٹرن کہاں لیا, کہ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ ابھی بہت ٹائم ہے, ابھی بہت ٹائم ہے,
आई विल इम्प्रूव, कोई बात नहीं, अभी मैं करूंगा। वो सोचते सोचते वो गलत साइड पे गया, फिर वो ऐसा पड़ा उस गलत साइड पे कि वो बिल्कुल ही गया। कई ऐसे लोग गलत साइड चूज की, उसके बाद बस ऐसे गए कि याद दहानी नहीं, समझ नहीं आ रही क्या करना। सो दिस हदीस अगेन इज इंप्रूविंग आवर फिलॉसफी। मैं शुरू ही बात यहां से क्यों की है, क्योंकि फलसफा गलत हो गया ना लाइफ में। अगर आपकी फिलॉसफी किसी ने डिस्टर्ब कर दी तो फिर जो मर्जी में यहां बैठ के समझाता जाओ आपको नहीं समझ आएगी। ओके, फिर वही है खा ले पी ले जी ले, और ये मौलवियों वाली बातें छोड़ो। देन लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन टू टेस्ट अस। मैं अपना भी टेस्ट लेता हूं और आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं। विच दुआज यू मेक ऑफन, आपकी जो दुआज है वो यूजुअली क्या होती हैं? होती होंगी, ऐसा तो कोई यहाँ नहीं बैठा जो कहेगा मैंने तो कभी दुआएं नहीं की। डेफिनेटली करते होंगे, लेकिन वो क्या होती हैं? क्या वो दुनियावी दुआएं हैं या उनमें कुछ वैल्यूज की दुआ भी है या उखरवी दुआ भी है? मिसाल के तौर पे हिदायत कितने लोग मांगते हैं डेली कि अल्लाह मुझे हिदायत दे। इस्तिकामत कितने लोग मांगते हैं कि अल्लाह मुझे इस्तिकामत दे। माशाल्लाह, आई नो आप लोग जरूर करते होंगे। मैं एक थॉट प्रोवोकिंग बात कह रहा हूँ। कितने लोग जो है वो दुनिया की दुआस करते हैं, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। आपने दुनिया भी अल्लाह से मांगनी है और आप मांग सकते हैं। सहाबा तस्मा भी अल्लाह से मांगते थे। यू कैन आस्क अल्लाह कि अल्लाह मुझे ये चीज ले दे, अल्लाह ये चीज ले दे, कोई मसला नहीं, बिल्कुल मांगे। लेकिन अगर सारी दुआज अपने से रिलेटेड है, सारी दुआज चीजों से रिलेटेड है, दुनिया से रिलेटेड है, और वैल्यू एडेड चीज दुआ में कोई है ही नहीं, देन दिस इज समथिंग विच यू शुड पॉन्डर अपॉन कि वो कब आएंगी। ओके, ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह से जब भी मांगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो स्टार्ट ऐसे ही किया कि अल्लाह की प्रेज की, फिर जाहिर है हमें बताया कि दुरूद भेजो, उसके बाद तौबा करो अपने गुनाहों की, उसके बाद हिदायत की दुआ, उसके बाद जो है वो सकीनत की दुआ, उसके बाद जो है वो वैल्यू एडेड चीजों की दुआ। और ये चीजें फिर दुनिया तो मिल ही जाती है, उसका तो प्रॉमिस अल्लाह ने सबसे किया हुआ है, बट हिदायत और हिकमत और इस्तिकामत ये किसी किसी को मिलती है। जो दुआ करता है ये सिर्फ उसको मिलती है। यही तो टेस्ट है ना कि दुआ करो, मांगो मुझसे और मैं दूंगा। तो ये चीज आप नोट कर लें कि आपकी दुआ यूजुअली क्या होती है। उम्मत के लिए कितने नौजवान दुआ करते हैं? बहुत कम। ज्यादातर की दुआ का सर्कल जो है ना मैक्सिमम फ्रेंड्स तक भी नहीं जाता, अपने तक ही रहता है। फ्रेंड्स के लिए भी बड़े कम लोग दुआ करते हैं, अपनी बहनों के लिए, भाई के लिए बड़े कम लोग। फिर तो उम्मत का तो सवाल ही फिर बहुत बाद में आता है ना कि अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पे भी रहम कर। खैर, ये चीज पे हमें जो है वो गौर करना चाहिए, नोट करना चाहिए। एक हदीस आपको सुनाता हूँ। The life of this world compared to the hereafter is as if one of you were to put his finger in the ocean and take it out again. Then compare the water that remains on his finger to the ocean that remains in the water that remains in the ocean. दुनिया की जिंदगी आखिरत की जिंदगी से ऐसे कंपेयर्ड है जैसे तुमने एक ओशन में उंगली डाली और उस उंगली पे एक ड्रॉप ऑफ वाटर है। वो ड्रॉप ऑफ वाटर दुनिया की जिंदगी और ओशन जो है वो आखिरत की जिंदगी। अब हम उस ड्रॉप के लिए दिन रात धक्के खाते हैं, हम उस ड्रॉप के लिए टेंशनें अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, हम उस ड्रॉप के लिए जो है उसमें गुम हो जाते हैं। हर वक्त हमारे जहन पे दुनिया सवार है, दुनिया की टेंशनें सवार है, दुनिया की टेंशनें सवार है। और ये टेंशनें इमाम इब्न कय्यम कहते हैं कि डिप्रेस्ड बिलीवर इज मोस्ट बिलवेड टू शैतान। तो पीस ऑफ केक है। जो बंदा दुनिया में मगन है, दुनिया में खोया हुआ है, वो तो शैतान के लिए पीस ऑफ केक है। वो तो उसे कहेगा कि चल लगा रहे, इसी में खपा रहे, इसी में लगा रहे, इसी में जो है वो गमजदा रहे, ताकि ना तो ये नमाज याद रहे ना अल्लाह याद रहे, तो बस दैट्स इट, उसका तो काम हो रहा है। सो अगेन द राइट फिलॉसफी इज कि ड्रॉप इन द ओशन। याद रखें, दुनिया इज ड्रॉप, ओशन इज आखिरा। एंड देन लुक एट दिस हदीस। देखिए सहाबा को कैसे समझाते थे रसूलुल्लाह, क्या उनका फलसफा ठीक करते रहते थे, बार बार ट्यूनिंग देते थे, क्योंकि सहाबा ने बहुत बड़ा काम करना था। पानी मुझे काइंडली दी। सहल इब्न साद कहते हैं कि वी वर विद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन वी सॉ डेड शीप लिफ्टिंग इट्स लेग बिकॉज ऑफ ब्लोटिंग, ही सेड डोंट यू थिंक दिस इज वर्थलेस टू इट्स ऑनर। सहाबा ने कहा ऑफ कोर्स, तो मरी हुई बकरी कौन लेगा, और इसको तो घिन आ रही है देखते हुए। He said, by the one in whose hand is my soul, the world is more worthless to Allah than this dead sheep is to its. कि खुदा की कसम, दुनिया की जिंदगी अल्लाह के लिए इससे भी वर्थलेस है। वर्थलेस से मुराद नहीं कि दुनिया की जिंदगी जो है बहुत बेकार है, ये मतलब नहीं। वर्थलेस से मुराद है कि उसकी वर्थ ही कोई नहीं अल्लाह के सामने, इसीलिए तो काफरों को भी दे देता है। जिस चीज की वर्थ ही नहीं अल्लाह के सामने, अल्लाह कहता है ये तो मैं काफरों को, नॉन मुस्लिम जो निगेट करते हैं अल्लाह को, रिजेक्ट करते हैं, काफिर होता है जो रिजेक्ट कर दे अल्लाह को, तो वो तो अल्लाह उन्हें भी दे रहा है कि ले लो, तुम भी ले लो, इसकी वर्थ क्या है?
تو جو مومن ہے اس کے لیے ورث جو ہے وہ آخرت کی زندگی کی ہے، اس لیے اس کی نظر وہاں پہ. اب دیکھیں صحابہ کو بھی کریکشن چاہیے ہوتی تھی بار بار، تو پراپھٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایگزامپلز دے کے سمجھاتے تھے کہ لک ایٹ دس ڈیڈ گوٹ، یہ ہے جس کے لیے تم سر پیٹتے ہو، جس کے لیے جو ہے ہم لوگ وہ ٹینشنیں لیتے ہیں، جس کے لیے ہم جو ہے وہ سارا غبار اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، میں کیا کروں گا. یہ اس کی ورتھ ہے جس کے لیے تم اپنی انرجیز ویسٹ کر دیتے ہو، اور جو فوکس رکھنے والی چیز ہے وہ تم بھولے ہوئے. اگین فلسفہ ٹھیک ہو رہا ہے، اگین فلسفی ٹھیک کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر کہا کہ if this world was worth the wing of a mosquito to Allah, the disbeliever would not have a drop to drink from it. اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی حقیقت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ ایک ڈراپ بھی نہ دیتا ڈسبلیور کو. کیونکہ ڈسبلیور کو پھر کیوں ملے، کیونکہ وہ تو اللہ پہ بلیف ہی نہیں کر رہا. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کیا دنیا کیا ہے، لے لو، دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو دنیا لے کے. تو یہ ہارٹ سافٹنگ حدیث ہماری فلسفی ٹھیک کرنے کے لیے. اگین ڈسکلیمر ہے، رہبانیت نہیں ہے. اسلام ہی تو واحد مذہب ہے جو رہبانیت کے خلاف ہے. اسلام تو کہتا ہے دنیا میں بھی گرو کرو لیکن آخرت کو نظر رکھتے ہوئے. ایک اور حدیث ہے، ابو عباس سہل بن سعد الساعدی said, a man came to the Prophet ﷺ and said, Messenger of Allah, show me an action for which Allah will love me and for which people will love me if I do it. دیکھیں دونوں طرف یہ نہیں ہے کہ لوگ فارغ ہیں میری طرف سے، لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. اسلام سوشلائز کرنا سکھاتا ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا غار حرا سے نکل کے قم فانذر، اٹھیں، ڈرائیں، جائیں، دعوت دیں، سوشلائز کریں، کمیونٹی بلڈ کریں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی فارمولا بتا دیں کہ اللہ بھی راضی ہے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں گے. اچھی بات ہے، تو بہت زبردست فارمولا ہے. He said, do with little of this world and Allah will love you. دنیا کی ٹینشنیں چھوڑ دے، دنیا کو اتنی لفٹ نہ کرا، دنیا سے کوئی اتنا خاص تعلق نہ رکھ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا. یہ بھی وہی فلسفہ ہے. اگین رہبانیت نہیں ہے، اس سے مراد یہ کہ دنیا کو سر پہ سوار نہ کرو. Don't take it over your head. Allah will love you. اللہ تم سے محبت کرے گا. And do with little of what belongs to other people and people will love you. اور لوگوں کی نعمتوں پہ نظر نہ رکھ، حسد نہ کر، اور لوگوں کے ساتھ مخلص ہو جا. People will start loving you. کتنا خوبصورت فارمولا کہ لوگوں کی نعمتوں پہ نظر نہ رکھو، لوگوں کے ساتھ مخلص رہو اور لوگ تم سے محبت کرنے لگیں. Such a beautiful way of life. اسلام اللہ کے بارے میں بھی بتا رہا ہے اور آخرت کے بارے میں اور لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات بتا رہا. یہ ایک بڑا زبردست کوٹ ہے ابن حجر کا. اگین فلسفہ درست ہو رہا ہے کہ جب ہم گناہ کو گناہ نہ سمجھنے لگے نا، کچھ لوگ اسپیشلی یوتھ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ what's a major sin, what's a minor sin. وہ yes, there is a list of major sin. شرک، زنا، obviously قتل، مرڈر کرنا کسی کو، یہ سب میجر سنز میں. لیکن ابن حجر کا یہ کوٹ بڑا ہی ہوپ فل ہے. He said, no sin remains minor when accompanied by persistence. کوئی بھی گناہ مائنر سن نہیں ہے اگر وہ مستقل ہو رہا ہے، وہ میجر بن جاتا ہے. مائنر سن اگر مستقل کر رہے ہیں تو وہ میجر سن بن جاتا ہے. مائنر سن چھوٹے چھوٹے سنز، مثال کے طور پہ بیک بائٹنگ. اگر بیک بائٹنگ کی عادت ہو گئی، گوسپنگ کی عادت ہو گئی ہے تو وہ میجر سن بن جائے گا، کیونکہ وہ پھر آپ کی عادت بن چکی ہے. اور مثال کے طور پہ کوئی امیج دیکھنا، ظاہر ہے کہ سلپ ہو جانا وغیرہ وغیرہ، اگر وہ روٹین بن چکا ہے، اگر وہ سن ہے نہیں آپ کے لیے اور آپ جو ہے وہ بار بار کر رہے ہیں تو وہ بھی پھر میجر سن بن جائے گا. بٹ نو سن ریمینز میجر وین اکمپنیڈ بائی دا سیکنگ آف فارگیونیس. ہوپ بھی ہے کہ کوئی بھی گناہ بڑا نہیں رہے گا اگر آپ توبہ کر لیں. تو اس میں کیا فلسفہ درست ہو رہا ہے کہ کیپ ریٹرننگ ٹو اللہ. یہ نہیں ہے کہ فرشتہ بن جاتا ہے انسان. ہم سمجھتے ہیں اسلام میں آنے کے بعد میں فرشتہ، بس اب کوئی گناہ نہیں ہوگا، اب میں سلپ ہو ہی نہیں سکتا. ایسی کوئی بات نہیں. اسلام میں آنے کے بعد بھی گناہ ہو سکتے ہیں، صحیح سے دل سے اسلام کا قبول کرنے کے بعد بھی گناہ ہو سکتے ہیں، سلپ ہو سکتا ہے. لیکن کیپ ریٹرننگ ٹو اللہ، کیپ ریٹرننگ ٹو اللہ. وہ امام شافعی والا کوٹ ہے کہ کرال کر کے بھی جانا پڑے تو جاؤں گا، رکوں گا نہیں، سٹاپ نہیں لگاؤں گا. سٹاپ لگانے کا مطلب ہے مایوسی کہ بس اب میں نہیں جا رہا اللہ کے پاس. نہیں، یہ نہیں کرنا. جس طرح ہو رہا ہے آپ نے کرنا ہے، جو کر سکتے ہیں آپ نے کرنا ہے. بس یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں گے. اوکے، تو یہ بڑی ہوپ فل چیز ہے. توبہ کرنے والے توابین بنے. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. who keep repenting, who keep returning, who keep returning. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا follow a bad deed by a good deed. ایول ڈیڈ کو فوراً سے گڈ ڈیڈ سے ریپلیس کر. یہ ہے ریٹرننگ. ایسا نہیں کہ بیڈ ڈیڈ ہوا، آپ ڈی موٹیویٹ ہو گئے، پروکریسٹینیٹ کرنے لگ گئے، گیو اپ کر دیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. قریش کے کچھ لیڈرز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
جب اسلام پھیلنا شروع ہوا نا تو مختلف قبائل کے لیڈرز آنا شروع ہوئے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے مرڈرز کیے جب ہم جہالت میں تھے, یا رسول اللہ ہم نے زنا کیا, ہم نے الکوہل بہت پی ہے, ہم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے, تو اللہ کے نبی کیا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو پھر یہ آیت ریویل ہوئی کہ نہ صرف معاف ہوں گے بلکہ اللہ تمہارے بیڈ ڈیڈز کو گڈ ڈیڈز میں کنورٹ کر دے گا جب تم اسلام لاتے ہو, جب تم دل سے توبہ کرتے ہو. کتنا ہوپ دلایا اللہ نے ان لوگوں کو کہ نہ صرف یہ کہ معاف کرے گا بلکہ گڈ ڈیڈز میں, حسنات میں کنورٹ کر دے گا تمہارے ڈیڈز کو. اور انسان کو کیا چاہیے؟ اب لاسٹلی انشاءاللہ 10 منٹس میں آپ کو کچھ ایکسرسائز, کچھ کوسچنز پوچھوں گا, بیکاز جب ہماری فلسفی درست ہوتی نا تو ہمارے ایکشنز اس کی گواہی دیتے ہیں. آئی وانٹ کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان بہت وائز ہوتا ہے, انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, اور انٹیلیجنٹ ڈیسیجن لیتا ہے لائف میں ہر ڈومین میں. مثال کے طور پہ ڈائٹ کے حوالے سے انٹیلیجنٹ ڈیسیجنز, لائف میں کیریئر کے حوالے سے انٹیلیجنٹ ڈیسیجن, شادی کرتے ہوئے انٹیلیجنٹ ڈیسیجن, دوست بناتے ہوئے انٹیلیجنٹ ڈیسیجنز, ہر چیز میں نا تفکر اور تدبر کر کے چلتا ہے. یہ مسلمانوں کی خاص بات ہے. سو تفکر اور تدبر دو چیزیں ہیں جن کو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اور پھر کچھ چیزیں پوچھتا ہوں آپ سے. تدبر is derived from the root word dabara, which means to turn back, follow after یا extreme. And tafakkur is derived from the root word fakara, which means examine, thought upon it یا reflect. اب میں اس کو تھوڑا سا explain کرتا ہوں. Tadabbur comes from the word ad-dubur, which means the end of something. Tadabbur of an affair is the consideration of the consequences of an affair and where it will lead to. کیا پتہ لگا؟ تدبر جب آپ کریں گے نا کسی معاملے میں تو اس کا مطلب ہے you keep the ends in mind. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں نا کہ میں نے ڈیسیجن لے لیا ہے کہ جو سوسائٹی کر رہی ہے نا میں نے بھی وہی کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر میرے دوست نے کہا یہ ٹی وی سیریز دیکھو تو میں نے بھی دیکھنی ہے. یہ ڈیسیجن ہے نا ایک کہ میں بھی دیکھوں گا کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ نے سرچ نہ ماری کہ وہ ٹی وی سیریز کی پی جی ریٹنگ کیا ہے, اس میں کیا کیا گند ہے, تو پھر تدبر نہ ہوا, پھر تو کیئرلیسنس ہوئی کہ جی سب دیکھ رہے ہیں میں نے بھی دیکھنی. اور آپ نے ایک ڈیسیجن لیا کہ وہ فلانا 8 گھنٹے ملٹی پلیئر گیمنگ کرتا ہے میں نے بھی کرنی ہے بیٹھ کے, کیوں بس کرنی ہے, مزہ, تو تدبر تو نہ ہوا. تدبر ہے کہ کیپ دی کانسیکوینسز ان مائنڈ, کیپ دی اینڈ ان. اس کے کانسیکوینسز کیا ہے؟ اس کے کانسیکوینسز یہ کہ ہو سکتا ہے آپ کی نمازیں چھوٹنے لگ جائے, ہو سکتا ہے آپ اگریسو ہو جائیں, بہت سے کانسیکوینسز ہیں. ٹھیک ہے, سوچ کے تدبر کر کے فیصلہ. کیپ دی اینڈ ان مائنڈ, کانسیکوینسز کو مائنڈ, یہ ہر کوئی نہیں کرتا, یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن یہ مسلمان سے ایکسپیکٹڈ ہے. نمبر 2 تفکر. تفکر is very similar to tadabbur, but tafakkur means to contemplate and think, but it is when considering a proof, meaning it is thinking and contemplating on a fact. زندگی میں جو بھی فیصلہ کرے اس میں نمبر 1 تدبر ہو. تدبر سے مراد ہے consequences سوچ لیں. اوکے, اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے ریجیکٹ کر دو لیکن اس کے consequences سوچ لو. اللہ نے consequences دکھا دیے سورہ طہ میں, وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو کوئی بھی میری وحی سے, میری انسٹرکشن سے اعراض کرے گا, بھاگے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, تو پھر اس کی زندگی تنگ ہے. کانسیکوینسز سوچ لو, سفر کرو گے کر لو, میں نہیں روکوں گا, اللہ تعالیٰ نے فری چوائس دی, جو کرنا ہے کر لو لیکن کانسیکوینسز کو مائنڈ میں رکھو. برے دوست بنانے بنا لو لیکن کانسیکوینسز مائنڈ میں رکھو کہ وہ دوست تمہارے ساتھ کرے گا کیا. کچھ دیکھنا دیکھ لو لیکن اس کے کانسیکوینسز اپنی پرسنالٹی پہ پھر دیکھ لو. حرام ریلیشن بنانا ہے بنا لو لیکن اس کے کانسیکوینسز یاد رکھو, اس کے کانسیکوینسز اچھے نہیں ہوں گے. تدبر کریں, تدبر کر کے فیصلے کریں. نمبر 2 تفکر. تفکر سے کیا مراد ہے کہ آپ کے سامنے ایک فیکٹ ہے, اس فیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ کانٹمپلیٹ کریں. فیکٹ قرآن بتا رہا ہے, فیکٹ یہ کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے اور آخرت کی زندگی جو ہے یہ بہت زیادہ ہے, تو اس پہ تفکر کریں, سوچیں, پونڈر کریں. جب بھی گناہ کا مائنڈ میں آئے تو تفکر کرنا شروع کریں, تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو کے کہ نہیں اگر میں کروں گا تو یہ کانسیکوینس ہے, نہیں کروں گا تو تفکر کریں کہ اللہ کیا دے گا, اس کا پھر ریوارڈ ذہن میں لائیں. اوکے, تو تفکر اور تدبر میں اب آپ کو کرانے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی. ابو الدرداء said, ایک سلف, کہ contemplating for an hour is better than praying a complete night. بڑا خوبصورت کوٹ ہے کہ جب آپ contemplate کرتے نا تفکر, یہ پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ تفکر آپ کو ایک نتیجے پر لے کر جاتا ہے, بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے. وہب ابن منابی ایک سلف ہے, یہ کہتے ہیں کہ nobody would contemplate for long time but he would understand. تمہیں سے کوئی نہیں ہے جو تفکر بہت کرے گا لیکن وہ سمجھ لے گا.
And when he understands, he would know. और जब वो समझ लेगा उसको पता लग जाएगा. And when he knows, he would act upon. जब उसे पता लग जाएगा उस पर अमल भी करेगा. चूंकि हम तफक्कुर ही नहीं करते, हमारा लाइफस्टाइल में तदब्बुर तफक्कुर जीरो है. और आपको पता है गोरे इसको क्या कहते हैं आज साइकोलॉजी की लैंग्वेज में? माइंडफुलनेस. मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ साइकोलॉजी में. माइंडफुलनेस पे डिप्लोमा कोर्सेरा खोलें घर जाके और माइंडफुलनेस लिखें. आपको $80 के कोर्सेज नजर आएंगे माइंडफुलनेस. क्या है माइंडफुलनेस? यही है कि भाई डिसोसिएट करो अपने आप को इन चीजों से, साइड पर बैठो, सोचो, कॉन्टेम्पलेट करो, फोकस करो, खाना खाते हुए फोकस करो. माइंडफुलनेस वो कैसे सिखाते हैं कि खाना चबा चबा के खाओ, खाने पे फोकस करो, खाने के टेस्ट पे फोकस करो ताकि तुम उसको एंजॉय कर सको. जब वॉक करने जाओ, माइंडफुलनेस की वो एक मिसाल देते हैं कि एक बंदा, दो बंदे हैं वॉक कर रहे हैं. एक वॉक करते हुए ग्रीनरी को देख रहा है और वो फुल माइंडफुल है, माइंडफुलनेस के साथ वॉक कर रहा है. दूसरा बंदा जो है उसके माइंड में उसके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसे ग्रीनरी नजर ही नहीं आ रही. तो दोनों में बड़ा फर्क है. ठीक है, एक खोया हुआ है, एक जो है वो मोबाइल फोन पे लगा हुआ है, वॉक करते करते उसे ना समझ आ रही रोड का है. दूसरा जो है वो रोड को ऑब्जर्व कर रहा है, ग्रीनरी को ऑब्जर्व कर रहा है, वो ज्यादा एंजॉय करेगा. तो तदब्बुर और तफक्कुर क्या है? माइंडफुलनेस ही तो है ना. माइंडफुलनेस वाले लोग अच्छे डिसीजन लेते हैं लाइफ में. सच एज अब ये पिज्जा खाना मना नहीं है, हराम नहीं है, हम भी खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा तदब्बुर और तफक्कुर करते हैं. लेट्स कंपेयर. ये एक पिक्चर है मेरी 2010 की. ये मैं बैठा हूं और ये एक आलिम दीन, माशाल्लाह, ये गड़ी शाह एक छोटा सा इलाका है लेकिन वहां के आलिम दीन है बड़े अच्छे. ये एक दिन मुझे फजर हम पढ़ते थे इस मस्जिद में, जब भी मैं लाहौर जाता था तो फजर के बाद ना हमें कहते कि ना मैं तुम लोगों को चलो गांव में ले जाता हूँ. करीब ही एक गांव था वो लाहौर में, गड़ी शाह के आगे जाके ना थोड़े से गांव आते हैं. उन्होंने कहा मेरे साथ चलो, मैं तुम लोग को ना नेचर दिखाता हूँ. मैंने कहा ठीक है जी. ये कुरान भी पढ़ा हुआ है. उन्होंने क्या किया, हमें यहाँ ले गए, नीचे बिठाया जमीन पे नेचर के पास, कहा मिट्टी पकड़ो, मिट्टी को स्मेल करो, हैंड्स ऑन अप्रोच. ओके, थोड़ा सा कहा इनको मैं निकालता हूँ जरा मम्मी डैडी माहौल से. तो वहां ले जाके हमें बीज दिखाया, कहते थे ऑब्जर्व करो, बीज में से स्प्राउट हो रहा है, मतलब निकल रहा है, पौधा निकल रहा है. फिर फसलें दिखाई, फिर वो जो पानी की स्ट्रीम ट्यूबवेल से आ रही थी, कहते ये देखो पानी फसलों में जा रहा है और कितनी अमेजिंग चीज है. फिर उन्होंने हमें दरख्त दिखाए मुख्तलिफ किस्म के, उनके पत्ते स्मेल कराए, ऑब्जर्व कराए. फिर कुरान की आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला कैसे एक बीज में से मुख्तलिफ किस्म की चीजें निकालता है और कौन है जो नन्हे से बीज में से जमीन फाड़ के चीर के वो बीज जो है वो पूरा पौधा बन जाता है. ये कुरान की आयत उन्होंने हमें सुनाई और वहां जाके असल में समझ आई कि इनका मीनिंग क्या है. हम तो कमरे में बैठ के आयत पढ़े होते हैं, हमें तो पता ही नहीं. किसान जिस तरह अल्लाह को पहचानता है शायद हम नहीं पहचानते. ओके, जो नेचर के जितना करीब है वो अल्लाह को ज्यादा जानता है हमसे, क्योंकि वो उसे पता है कि ये बड़ी बात कर रहा है अल्लाह ताला. तो ये हैंड्स ऑन अप्रोच है. तफक्कुर और तदब्बुर कराया उन्होंने हमें ले जाके, बड़ा मजा आया हमें. और अक्सर फिर हम फजर के टाइम, मेरे अभी भी बहुत शौक है, अगर कोई इंस्टा मेरा देखता है तो मैं गाँव की तस्वीरें, कभी हाइकिंग करने गए में, बहुत माशाल्लाह हम ये चीजें करते हैं. पिछले दिनों मैं गांव में गया, वहां खुद मैंने अपने हाथ से साग के पत्ते तोड़े जाके. ओके, ये तो करें आप कभी, मजा आएगा इंशाल्लाह. और सब्जियां मैंने तोड़ी वहां जाके खुद अपने हाथ से, तो बड़ा अच्छा फील किया. फिर माल्टे के बागात है, वहां गए, माल्टे तोड़े वगैरह वगैरह, जानने वाले के थे, किसी के नहीं. तो ये चीजें जो है ना, नेचर के करीब जाके इंसान बहुत रिलैक्स्ड फील करता है. तो एनीवे, पिज्जा कंपेयर टू दिस फ्रूट इज नथिंग. अगर आप कभी तफक्कर और तदब्बुर कर लें, मुकाबला ही नहीं है इंग्रेडिएंट्स का, लेकिन नहीं खाते, हम नहीं खाते. इसका मतलब है कि वो डिस्ट्रैक्टेड है. कुछ लोग उससे पूछते ना कि सर इस्लाम अगर इतना सच्चा है और इतना कन्विंसिंग है तो क्यों लोग अमल नहीं करते. इसका जवाब यही है कि जिस तरह हमारा रवैया हर खालिस चीज के हवाले से केयरलेस है जिंदगी में, तो बस इस्लाम के हवाले से भी केयरलेस है, क्योंकि इस्लाम से ज्यादा खालिस वे ऑफ लाइफ कोई है ही नहीं. दूध कितने लोग पीते हैं, उन्हें सब पता है, इंग्रेडिएंट्स पता है, उसकी पावर पता है, सबको पता है रात सोना अच्छा है, कितने लोग रात सोते हैं. केयरलेस है ना, केयरलेसनेस है. तो मैं आपको थोड़ा सा एक इंशाल्लाह पर्सपेक्टिव देता हूँ. ये देखिए आप, डेयरी मिल्क, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं खा सकते, हराम है, बट थोड़ा सा सोचें कि डेयरी मिल्क में जो शुगर है वो 56 ग्राम है. इसकी जो शुगर की वैल्यू है, ये यहाँ पर कहाँ पर लिखी हुई है, कहीं पर लिखी हुई है. कार्बोहाइड्रेट्स तो 56.5 ग्राम, ऑफ विच शुगर इज 56 ग्राम in a dairy milk. Or let me ask you, how much grams in a teaspoon?
ایک ٹی اسپون میں کتنے گرام شوگر آ جاتا ہے؟ 4.2 grams in 1 teaspoon, which means 14 چمچے شوگر جو ہے وہ ڈیری ملک کی 14 چمچے. جب آپ ڈیری ملک کی پوری ایک بار کھا جاتے ہیں تو آپ سمجھے کہ 14 چمچے چینی کے آپ کھا گئے. اب شوگر کے جو اثرات ہے باڈی پہ وہ پھر آپ کو پتا ہے. کمپیئر اٹ ود اے بنانا. انرجی 89 کیلوری ہے, پروٹین 1.1 گرام ہے, کاربوہائیڈریٹس 23 گرام ہے, ٹوٹل فیٹ 0.3 گرام ہے. میں نے پورا آپ کو اس کا انگریڈینٹس جو ہے وہ کھول کر دکھا دیے کہ بنانا یہ ہے. کمپیئر اٹ ود دی ہیلتھ بینیفٹس آف بنانا. اس سارے ہیلتھ بینیفٹس اویلیبل ہیں. ہیلپس کیور کڈنی ڈس آرڈر, پرووائڈز ریلیف فرام اسٹمک السرز, ایڈز ان ٹریٹنگ پائلز, پرووائڈ ریلیف فرام, ریڈیوسز انفلمیشن وغیرہ وغیرہ. بہت سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. ایپل, کمپیئر ایپل ود ڈیری ملک. ڈیری ملک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کریشن کے سامنے یقین کریں, آپ ایک ایپل کی بائٹ لیں اور ڈیری ملک کی بائٹ لیں اور آپ کو اگر فرق محسوس نہ ہوا خالص چیز کا, اللہ تعالیٰ کی چیز کا, اور اللہ تعالیٰ جیسی چیز کوئی نہیں بنا سکتا جو اللہ نے بنائی ہے. اگر ایپل کے بیج میں زمین میں بوں گا وہ نیا پودا نکل آئے گا, کھجور کا بیج پھینکتا ہوں نیا پودا نکل آئے گا. یہ اللہ کی کریشن. ڈیری ملک کا ریپر دفن کروں گا کچھ بھی نہیں نکلے گا. اوکے, obvious سی بات ہے. تو یہ اللہ کی کریشن کمپیئر ٹو دی کریشن بائی ہیومن کائنڈ کچھ بھی نہیں ہے, خالص ہے. بنانا کو ہم سے پہلے کتنے لوگوں نے ہاتھ لگایا اندر سے؟ زیرو. وہ تو چھلکا چڑھا ہوا, پر ڈیری ملک کو پتہ نہیں کہاں سے وہ آئی ہے اور کس کس پروسیس سے گزری ہے. اینی وے آپ سمجھیں گے ڈیری ملک کا بہت ہی خلاف ہوں, تو ایسی کوئی بات نہیں, کھا سکتے ہیں چاکلیٹس, لیکن ظاہر ہے کہ تھوڑا سا انٹیلیجنٹ ڈیسیجنز لیں لائف میں. فائبر, اینٹی آکسیڈنٹ ہے, وائٹامن سی ہے, پوٹیشیم ہے. ایپل, این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے, بڑا فیمس کوٹ ہے. ایپلز آر گڈ فار آئرن, بایوٹین, فائبر اینڈ کیلوریز. زبردست. یہ صبح جو ایپل لیتا ہے وہ بہت ایکٹیو رہتا ہے. بینیفٹس آف ہنی, ہنی تو انڈسپیوٹیبل. شہد کے جتنے میں تعریفیں یہاں پہ کروں وہ کم ہے اور آپ کو بہتر پتا ہے. ریڈیوسز السرز, بلڈ شوگر ریگولیشن, پرو بایوٹک ہے, بیوٹیفل اینڈ ہیلتھی اسکن ہے, سوتس کفس ہے, بوسٹ میموری, پرووائڈز نیوٹریئنٹس, اینٹی بیکٹیریل ہے, ٹریٹس وونڈز اینڈ ہیلز برنز, ہیل برنز. یہ ایک ویڈیو کوشش کرتا ہوں اگر چل جائے, ذرا یہ ویڈیو پلے کریں گے آپ؟ ہو رہی ہے پلے؟ وہاں پلے کا بٹن آئے گا. یہ کوکا کولا کا سی او ہے, یہ بیٹھا ہوا ہے ایک انٹرویور کے ساتھ, اور وہ انٹرویور دیکھیں اس کو کیا کرتا ہے. خیر وہ شرمندہ ہو جاتا ہے, اس کے پاس جواب کوئی نہیں ہے اس چیز کا. نہیں چل رہی؟ پلے کا بٹن آئے گا, وہاں وہیں پہ کلک کریں. ہاں یہاں کلک کریں, پلے کا بٹن آئے گا. چلیں کوئی بات نہیں, اگر نہیں چل رہی تو میں بتا دیتا ہوں. بہرحال یہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ انٹرویور اس سے کہتا ہے کہ how many sugar sachet of sugar are in or 1 glass of coca cola جو سینما میں ملتا ہے. وہ کہتا ہے maybe 4-5, تو اسے دکھاتا ہے 24 sachet of sugar in 1 glass of coca cola. 24 sachet شوگر کے جو اتنے ساشے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا شرمندہ وہ کہتا ہے ہاں we know it, that's why diet coke آئی ہے, اس میں 0 شوگر ہے. لیکن وہ اس کوشچن کو آنسر نہیں کر رہا کہ آپ اتنی شوگر کیوں عوام الناس کو جو ہے پلا رہے ہیں. تو کوکا کولا is definitely, کوکا کولا کا مقابلہ کر لیں ملک کے ساتھ, شہد کے ساتھ, جوسز, فریش جوسز کے ساتھ, تو کوئی مقابلہ نہیں کوکا کولا کا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو انگریڈینٹس فریش جوس میں ہیں, جو انگریڈینٹس اللہ کی خوراک میں, وہ کہیں بھی. اور ڈائٹ کا بہت رول ہے, یقین کریں یہ پریکٹیکل باتیں. ڈائٹ کا آپ کی فزیولوجی, آپ کی مینٹل ہیلتھ, ایسے نہیں رسول اللہ نے کہا. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب کسی گھر میں فوتگی ہوتی تھی, اور غم کا تو سما ہوتا ہی ہے ظاہر فوتگی کے بعد, تو اللہ کے نبی کہتے تھے تلبینہ پکاؤ, for verily there is cure of depression in تلبینہ. صحیح حدیث سنا رہا ہوں, تلبینہ میں ڈپریشن اور وری اور انگزائٹی کا کیور ہے. ڈائٹ کا بہت تعلق ہے, سیروٹونن دیتا ہے تلبینہ جو ہے. اس کو میں نے بریک ڈاؤن کیا تھا کہ اس کا مین انگریڈینٹ کیا ہے, تو سیروٹونن ہے. سیروٹونن ہیپینس کا کیمیکل, اٹ بوسٹ یور موڈ, سیروٹونن جو ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے تو بتا دی اپنی ڈائٹ, ساری بیان ہے, طب نبوی ہے, سب کچھ ہے. تو ہمارے گھروں میں وہ کتنی موجود ہے, یہ ایک کویسچن ہے ٹو تھنک. ایک چیز کمپیئر کراتا ہوں آپ کو, ذرا آگے کی سلائیڈز کیجئے گا. اگلی سلائیڈ. لیٹس کمپیئر, تدبر اور تفکر کرتے کہ جس چیز کو ہم اگنور کر رہے ہیں وہ کیا دیتی ہے, اور جس چیز کے لیے اگنور کر رہے ہیں وہ اگلی سلائیڈ میں. صلاح, نمبر 1 فزیکل پیورٹی, نمبر 2 اسپرچل ڈوز, نمبر 3 اسٹریس ریلیزر. جب آپ سجدہ کرتے ہیں سٹریس ختم, غائب. آپ کو سٹریس ہے, دنیا کی ٹینشنیں, ایک سجدہ کیا, آپ اللہ کو بیان کرتے ہیں اللہ مدد کر, بس ختم. کنیکٹس یو ٹو اللہ, اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہے. نمبر 5 ریمائنڈ یو آف ہیئر آفٹر.
جب آپ آیات پڑھتے ہیں کچھ تو ہیئر آفٹر یاد آتی ہے نا, مالک یوم الدین, کچھ تو سمجھ آتا ہے نا. بینک بیلنس فار آخرہ, بینک بیلنس بن رہا ہے آخرت کے لیے. میڈیکل بینیفٹس کتنے ہیں, ہم اس لیے نہیں پڑھتے میڈیکل بینیفٹ ہو, لیکن میڈیکل بینیفٹ بے شمار ہے. ایلیمینیٹس لیزینس, آپ کو اٹھاتی ہے کمفرٹ زون سے, وضو کراتی ہے, لیزینس ختم ہو جائے گی, ورنہ تو لیزی بن جاتا ہے بندہ. کمیونٹی بیسڈ مائنڈ سیٹ, بندہ می مائی سیلف اینڈ آئی نہیں, کمیونٹی کا سوچتا ہے, کھڑا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, سلام کرتا ہے, جا کے پاؤں سے پاؤں ملاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ کمیونٹی بلڈنگ ہو رہی ہے. سیرینٹی, پیس اور پیشنس, صبر دیتی ہے نماز, کمپوزر دیتی ہے. جو اس کو غصہ بہت آتا ہے اس کو کہتے ہیں نماز پڑھو لیکن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. کتنے یہ تو ابھی میں نے کچھ بتائے, کتنے بینیفٹس میں نے نماز کے آپ کو کھول کے بتا دی. تفکر اور تدبر کریں. اب اگلی چیز پہ آتے ہیں, گیمنگ. اگین ڈسکلیمر, کھیل سکتے ہیں, ظاہر ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی حرام ہے, یہ تو سکولرز ہی بہتر فتویٰ دیں گے. ڈوپامین نمبر 1, گیم ریسرچز موجود ہیں. ڈوپامین ایک کیمیکل ہے پلیجر کا. جتنا ڈوپامین کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے آپ کے برین میں, آپ خطرناک حد تک بیہیویئر آپ کا خراب ہوتا جاتا ہے. کچھ بیہیویئر بتا دیتا ہوں. جن لوگ کی ڈوپامین کی ویلیو بہت زیادہ, وہ انسینسٹیو ہوتے ہیں. انسینٹیو سے مراد ہے کہ وہ پھر اپنا ہی سوچتے ہیں, وہ می مائی سیلف اینڈ ہے, کیونکہ انہیں پلیجر چاہیے بس, اور انہیں کچھ نہیں چاہیے. پلیجر پلیجر پلیجر. دوسرا, ڈوپامین لیزی بناتا ہے, پروکریسٹینیٹر بناتا ہے, شارٹ کٹس کے عادی ہو جاتا ہے بندہ, ڈوپامین لے کے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف جاتا ہے. سیلف کنٹرول لوز ہو جاتا ہے. جو بندہ بہت ڈوپ لیتا ہے نا, اس کا سیلف کنٹرول آلموسٹ زیرو ہوتا ہے, وہ کسی بھی چیز پہ سلپ ہو جاتا ہے, جو بھی چیز آئے گی وہ اس کو کر لے گا. ڈوپامین, می مائی سیلف اینڈ آئی, چانسز آف ایگریشن, چانسز, لوگ کی لڑائی ہوتی ہے ملٹا پلیئر میں, گالم گلوچ ہوتی ہے, لوگ کے گرجز پیدا ہوتے ہیں, جب ہار جاتے ہیں غصہ آتا ہے, ایگریشن آتی ہے وغیرہ وغیرہ. چانسز آف فرسٹریشن, فرسٹریشن کے بہت چانسز ہیں. ٹائم ضائع ہو رہا ہے, فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, اسائنمنٹ کرنی ہے, کل ایگزام ہے, گیم کھیلی جا رہے ہیں, فرسٹریشن ہو رہی ہے, اور اینڈ میں ریزلٹ کچھ بھی نہیں ہے. لیزینس اینڈ پروکریسٹینیشن ہے. بیڈ گریڈز, ون آف دا بگیسٹ ریزنز آف بیڈ گریڈز ریسرچز ہے وہ گیمنگ ہے. چائنا نے آپ کو پتا ہے 13 سال سے بلو بچوں کے لیے گیمنگ بین کر دی. اونلی 3 days ابھی, وہ نیوز میرے پاس ہے نہیں, نیو یارک پوسٹ کی نیوز ہے. چائنیز کہہ رہے ہیں ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں گیمیں کھیل کھیل کے. چائنا نے بین کر دی 14 سال بلو بچوں کے لیے گیمنگ. بے شک آپ گوگل پہ سرچ کر لیں. ڈکلائن ان سوشل ایکٹیویٹیز, سوشل ایکٹیویٹیز میں ڈکلائن. تو نیکسٹ ٹائم یور پیرنٹس اسٹاپ یو, know that they're stopping you for good, but obviously آپ جوان ہیں, I understand, گیم میں بھی کھیلتا تھا, تھوڑی بہت کھیل سکتے ہیں آئی پیڈ پہ, یا ظاہر ہے کوئی گیم آپ کھیل رہے ہیں اچھی گیم, فیفا وغیرہ, all these things, لیکن compare it with صلاح. اگر گیمنگ کے لیے صلاح اگنور کر رہے ہیں تو پھر تفکر اور تدبر کر لیں. گیمنگ کے کانسیکوینسز میں نے آپ کو دکھا دیے, صلاح کے کانسیکوینسز بھی میں نے آپ کو دکھا دیے. کمپیریٹیو انالیسس کر لیں, تدبر بھی کر لیں, تفکر بھی کر لیں. تو لائف میں جو بھی ڈیسیجن آپ نے لینا ہے تفکر اور تدبر سے. تھوڑا سا اور کرتے ہیں پھر بات ختم کرتے ہیں, آگے آئیے گا. تھنگز دیٹ ڈسٹروائے دا ایمان. ایک تو یہ میں سنا دیتا ہوں, چلیں پیچھے کر لیں. بشر الحافی ایک سلف ہے, وہ کہتے ہیں کہ if people thought about the greatness of Allah Almighty they would not disobey him. زیادہ زیادہ سوچا کریں اللہ کون ہے, اللہ کے ناموں پہ کانٹمپلیٹ کیا کریں اور سوچا کریں how great Allah is. You can watch, YouTube ہی دیکھنا ہے نا, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا دیکھا کریں. اسپیس دیکھا کریں, گیلیکسی دیکھا کریں, آپ مختلف پلانٹس پہ سرچ کریں. دیکھیں انٹرنیٹ پہ بڑا کچھ ہے, کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں. اسپیس کا ساؤنڈ کیا ہے, کیوریوسٹی لائے اپنے اندر کہ یار ہر چیز تو اب آ گئی ہے, لیٹ می سرچ. میں بیٹھتا ہوں انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا شروع کرتا ہوں, کیا پتا وینس کا ماڈل بناؤ, وینس کو دیکھتا ہوں. بلیک ہول کیسا ہوتا ہے, بلیک ہول کو دیکھتا ہوں. کیا کچھ نہیں ہم دیکھ سکتے انٹرنیٹ پہ, جو آپ سرچ کرو گے آ جائے گا. تو whenever you search such things, think about Allah کہ how great is Allah. Things that destroy ایمان, اس پہ بھی تدبر کر لیں. 4 چیزیں ایمان کو خراب کرتی ہیں, برباد کرتی ہیں. اور شروع میں نے کہا اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں, اپنے فلسفے کو محفوظ رکھیں. اگر ایمان گیا تو سب کچھ گیا. نمبر 1, بیڈ کمپنی. پلیز اسٹے اوے فرام بیڈ کمپنی. بیڈ کمپنی, ابن قیم نے کہا کہ a bad friend is worse than a snake because if the snake bites you, you die. But if a bad friend bites you or if a bad friend corrupts you, your dunya and akhirah are destroyed. Snake کے کاٹنے سے, سانپ کے کاٹنے سے صرف مریں گے, لیکن جو برا دوست ہے جو کرپٹ کر رہا ہے
وہ دنیا بھی خراب کر رہا ہے, آخرت بھی خراب کر رہا ہے. بہت سے لوگ دوستوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں, بیڈ کمپنی کی وجہ سے. نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی ایسا دوست بن جاتا ہے نمازی نہیں تو بس وہ بھی گئے. اس لیے میک گڈ چوائسز. اوکے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ نفرت کرے اگلے سے. اگر کوئی بیڈ فرینڈ ہے اس کے لیے دعا کریں اور اس کو بھی کوشش کریں اس طرف لانے کی, لیکن اس کی کمپنی چھوڑ دیں. میوزک اینڈ موویز obviously not all movies. میں تو مطلب شاید اکا دکا موویز ہوں جو چلو ڈاکیومنٹری مووی کہہ لو یا کچھ اور کہہ لو جو میں کہوں کہ سیف ٹو واچ ہے. ادروائز آپ کو پتا ہے میجورٹی کیا ہے, وہ آپ کا فلسفہ خراب کر رہی ہیں موویز, آپ کو غلط سائٹ پہ لے جا رہی ہیں. میوزک اس پہ تو کوئی دوسری ڈسکشن ہونی نہیں چاہیے, اسپیشلی آج کا میوزک, ریپ, ہپ ہاپ اور جو پاپ ہے اور پھر جو میٹل اینڈ آل دیز تھنگز, بیکاز آئی بین انٹو اٹ. میں جانتا ہوں میوزک انڈسٹری کیا ہے. ہمارا ایک پوڈ کاسٹ ہے الومیناٹی اینڈ میوزک انڈسٹری, ضیاء بھائی کے چینل پہ, میرے چینل پہ بھی ہوگا, وہ ضرور دیکھیے گا کہ کتنی خطرناک چیز ہے میوزک. مکسنگ اپ ود اپوزٹ جینڈر کرپٹس دی ایمان. اوکے, وین یو اسٹارٹ انٹریکٹنگ ود اپوزٹ جینڈر تو منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو نان محرمز اکیلے ہوتے ہیں, اکیلے سے آج کے ماڈرن ورلڈ میں مراد ہے وین دے چیٹ آن واٹس ایپ اور میسنجر, وہ اکیلے ہیں, کوئی تیسرا نہیں دیکھ رہا, تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. That will corrupt your heart. Okay, slip ہوں گے, کبھی نہ کبھی آپ slip ہو جائیں گے, خدا نہ خواستہ, so stay away from it. Envy, حسد ایمان کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے. Don't be envious of others. Envy and jealousy are different things. Jealous ہونا ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے بندہ, siblings میں jealousy آ جاتی ہے. حسد ہوتا ہے کہ جب آپ اتنے jealous ہیں یا ویسے یہ برباد ہو جائیں, یہ حسد ہوتا ہے. اور حسد میں پھر لوگ بہت کچھ کرتے ہیں, بہت کام خراب کرتے ہیں. حسد سے بچیں. میوزک کے بارے میں ابن القیم نے کہا, never do the love of song and the love of Quran come together in a person's heart except that one expels the other. انہوں نے کہا میرا چیلنج ہے, اور یہ میں بھی بات آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, یا دل میں قرآن ہے یا دل میں میوزک ہے. اگر میوزک ہے تو لو آف قرآن ایکسپیلڈ ہے, اگر قرآن ہے تو لو آف میوزک ایکسپیلڈ ہے. یہ پکی بات ہے, میں نے خود اپنی لائف میں فیل کیا. ٹوگیدر دے کین ناٹ ایگزسٹ, ناٹ ایٹ آل. میں I am waiting for a person جو مجھے آ کے کہے کہ میرے دل میں دونوں کی محبت ہے. I am waiting for a person جو یہ پروف کر سکے آ کے. اوکے, تو یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ I was a music addict. ہر چیز میں میوزک ہے, ایکسرسائز کرتے ہوئے میوزک ہے, ایون واش روم جاتے ہوئے میوزک ہے, کرکٹ کھیلتے ہوئے, پریکٹس کرتے ہوئے اونچی میوزک لگایا ہوا ہے, پڑھائی کرتے ہوئے میوزک ہے. میں تو وہ تھا واک کرتے, ہر جگہ میوزک ہے. And then when I came to deen, Allah replaced it with Quran. اور یقین کریں کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ ایک ٹیون مجھے اتنی اچھی لگتی تھی, میں جھومنا شروع کر دیتا تھا, میں کہتا تھا کتنا پیارا گانا, کتنا خوبصورت گانا. آج وہی گانا مجھے کہیں سن جائے تو مجھے وہ دل میں نا ایک وہ اٹھنے لگتی, نفرت اٹھنے لگتی اور بے چینی اٹھنے لگتی. یہ کیا ہے, یہ کیا بکواس ہے, سیدھی سی بات. یہ کیا ہے کہ انسان کا دل ایک ٹائم پہ ایک سٹیٹ میں ہوتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, لیکن جب وہ اچھی چیز ٹیسٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد جب وہ چیز سامنے آتی ہے وہ کہتا ہے واٹ از دس فل. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک اسکالر سے میں سن رہا تھا, کسی نے ان سے پوچھا کہ میں سچ بتاؤں, اس بندے نے کہا, لڑکے نے کہا میں سچ بتاؤں قرآن مجھے اچھا نہیں لگتا, مجھے میوزک اچھا لگتا, مجھے نہیں مزہ آتا قرآن سننے کا. آپ نے کہا بہت اچھا لگتا ہے قرآن سن کے, اس نے کہا مجھے نہیں آتا. انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا, انہوں نے کہا کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں, آپ کے ٹیسٹ برڈز خراب ہیں, آپ کو بخار ہوا ہے, میں آپ کو پیسٹری کھلا دوں آپ کو اچھی نہیں لگے گی. آپ کو جو ہے دوائی چاہیے, دوائی سے آپ کے ٹیسٹ برڈز ٹھیک ہوں گے, پھر آپ کو ٹیسٹ آئے گا. جب ہارٹ ہی کرپٹ ہے, جب ہارٹ سخت ہے, قرآن کیسے اچھا لگ سکتا ہے. اوکے, سو ورک آن یور ہارٹ, استغفار کر کے آہستہ آہستہ انشاءاللہ you will start loving the Quran and you will see the difference کہ قرآن expelled music from your heart. Definitely, یہ میں نے بھی دیکھا, and Allah subhanahu wa ta'ala has replaced it alhamdulillah with the love of the Quran. So lastly, بس یہ بات کر کے ابو عبیدہ بن جرح آخری سلائیڈ پر کائنڈلی لے آئے. ابو عبیدہ بن جرح کی میں مثال دوں گا ینگسٹرز کو, ریسرچ مور اباؤٹ ہم. ون آف مائی فیوریٹ صحابی کہ ایک بار حضرت عمر صلی اللہ عنہ, آپ کو پتا ہے ان کا ٹائٹل تھا امین الامہ, حاضی امین الامہ. پروفیٹ نے کہا نا کہ یہ بے شک ٹرسٹ وردی آف نیشن ہے, امین ہے میری امت کا. امین جو ہوتا ہے نا وہ ایک چیز کی بڑی کیئر کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے, اس کو امین بنایا گیا ہے نا. تو ایک بار حضرت عمر صلی اللہ عنہ جب جیروسلم گئے, سیریا گئے, تو وہاں کے جو ڈماسکس کے گورنر تھے ابو عبیدہ بن جرح تھے. حضرت عمر اپنے گورنرز کے گھر چھاپا مارتے ہوتے تھے, انہوں نے کہا مجھے ذرا اپنے گھر لے جاؤ.
تو ابو عبیدہ بن جرح ایک دم تھوڑے سے ہیزیٹیٹ کیا, کہا کہ نہیں امیر المومنین ہم کہیں اور چلتے ہیں, میں آپ کی ضیافت کرتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں مجھے تمہارے ہی گھر جانا. اب جب وہ وہاں انٹر ہوئے جہاں کسی دور میں ہرکولیس رہتا اور کیسر کا محل ہوتا تھا, جب وہ وہاں انٹر ہوئے اس گھر میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بس صوفہ سا کرسی سی پڑی ہوئی ہے اور بو ہے, ایرو ہے, وہ دیوار پہ لٹکی ہوئی ہے اور آگے سامنے سادہ سا کارپیٹ ہے, دیٹس اٹ, اور کچھ خاص ہے ہی نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا تمہارا کمرہ کہاں ہے, میں کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں. جب کمرے میں گئے وہاں چٹائی سی پڑی ہوئی ہے, ایک تکیہ ہے, میٹرس ہے, تکیہ ہے, اور ابو عبیدہ بن جرح بس اس پہ سوتے ہیں اور کچھ برتن رکھے ہوئے ہیں اور وہ برتن میں ہی وہ کھانا کھاتے ہیں اور ایک گلاس رکھا ہوا ہے, اس گلاس میں پانی پیتے ہیں اور کمرے میں بھی جو ہے وہ بو ہے اور ایرو ہے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ ہی آج کہ ابو عبیدہ تم ایسے رہ رہے ہو اتنے بڑے علاقے میں, تم گورنر ہو, ہاؤ آر یو لیونگ, ہاؤ آر یو لیونگ. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہیں اور چلتے ہیں, شاید میں آپ کی ضیافت نہ کر سکوں. تو ایٹ دس مومنٹ حضرت عمر سٹارٹس ٹو کرائے, وہ رونے لگتے ہیں اور وہ بڑے زبردست الفاظ کہتے ہیں ابو عبیدہ بن جرح کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ واللہ ابو عبیدہ, اللہ کی قسم, the دنیا has afflicted all of us but not you. دنیا نے ہم سب کو چھو لیا ہے, دنیا نے ہم سب کو تھوڑا تھوڑا کرپٹ کر لیا لیکن تجھے نہیں. اور انہوں نے کہا تو واقعی امین الامہ, تو نے ثابت کر دیا ہے کہ تو واقعی امین ہے, تو واقعی رکھوالا ہے اس فلسفی کا جس فلسفی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی. تو یہ اگین اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی آج جاتے چٹائی نکال لیں اور کہیں کہ میں نے بیڈ پہ نہیں سونا, میں نے چٹائی پہ سونا ہے. یہ مثال صرف اس لیے ہے کہ وہ بندہ اتنے کانشیس تھے, اس لیول پہ تھے کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں میں دنیا سے افیکٹ نہ ہو جاؤں, کہیں میں میری فلسفی خراب نہ ہو جائے. اتنا پروٹیکٹ کرتے تھے وہ اپنی ان چیزوں کو. تو وی شوڈ آلسو پروٹیکٹ اٹ. ان شارٹ ریمائنڈر آپ سب کے لیے ہے کہ قرآن سے جڑیں. اگر آپ نے قرآن سے کاؤنٹر چیک نہ دیتے رہے اپنے آپ کو اور ایسے حلقات میں آیا کریں, مے بی رائٹ ناؤ یو مے فائنڈ دیم بورنگ, مے بی آپ گھر جا کے یہ کہاں ہم چلے گئے تھے, گھنٹہ بولتے رہے, ہمیں کیا فائدہ ہوا, یہ کیا بات ہوئی, ہم نے گیم کھیلنی تھی. ہو سکتا ہے آپ یہ جا کر بولیں, اپنے پیرنٹس پہ غصے ہو جائیں کہاں لے گئے تھے, لیکن آیا کریں. یہ چیز آپ کو آگے جا کے بہت انشاءاللہ فائدہ دے گی اور یہ چیز آپ کو بہت آپ کا فلسفہ ٹھیک رکھے گی. ایسی گیدرنگز میں آئیں, قرآن سے جڑیں, چاہے آپ کو مزہ آئے یا نہ آئے, یو ہیو ٹو کم انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فلسفے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہم سب کو استقامت دے. اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے, اللہ ہم سب کے دل چینج کر دیں.